بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه ابو داود والنسائی. حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس حال میں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، پس اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نہیں لیا یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا. پس جب اس نے اس لقمے کو اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان برابر اس کے ساتھ کھا رہا تھا، پس جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لیا تو اس نے قے کر لی اس چیز کی جو اس کے پیٹ میں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. امیہ ابن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہر امتی کو بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اگر وہ حضرات انتھک محنت اور کوشش نہ کرتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، اور دین اگر نہ پہنچتا تو ہمیں نہ دنیا کی کامیابی حاصل ہو سکتی نہ آخرت کی. یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی شانہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے. اگر کسی کو دین کے بغیر دنیا میں کامیابی نظر آ رہی ہے کسی کو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کو دیکھ کر یہ خیال آئے کہ ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی شانہ نے انہیں دنیا کی کامیابی عطا کی ہوئی ہے. یا یہ کہ کسی گنہگار کو دیکھے کہ میں جتنا دین پر عمل کرتا ہوں اتنا یہ نہیں کرتا، مگر پھر بھی اس کی جو مالی حالت ہے وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، اس کی عزت ہے میری عزت نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس صحت ہے میرے پاس صحت نہیں. تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے، کامیابی کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے.
اس نے بہت سارا مال جمع ہو جانا اسے کامیابی سمجھا، تو وہ یہ سمجھا کہ میں کامیاب نہیں اور یہ کامیاب ہے. تو کامیابی کا جو ڈیفینیشن ہے اور کامیابی کی جو تعریف ہے وہ ہر شخص کے ذہن میں الگ الگ ہے. اسی وجہ سے دنیا میں ہر شخص الگ الگ کوشش کرتا ہے. کوئی فیکٹری کے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوئی سیاست میں لگا ہوا ہے، پولیٹکس میں لگا ہوا ہے. وہ تجارت کو کامیابی سمجھتا ہے یا سیاست کو کامیابی سمجھتا ہے. شریعت مطہرہ میں کامیابی کا معنی یہ ہے کہ دل اور دماغ کے سکون کے ساتھ زندگی گزرے. اس کو کامیابی کہتے ہیں. دل اور دماغ کے سکون کے ساتھ. جھونپڑی ہے، گرم گرم پانی ہے اور پیاز اور خشک روٹی کھا رہا ہے، مگر سکون حاصل ہے تو یہ کامیاب ہے. اور اونچے اونچے محلات ہیں، بہت مالدار ہیں، بہترین فرنیچر، بہترین مکان، مگر سکون اور اطمینان نہیں ہے، یہ شخص ناکام ہے. اور آج دنیا پر نظر ڈالیے تو اس ڈیفینیشن کے مطابق کامیاب لوگ بہت کم نظر آئیں گے. میری حالت آپ کو معلوم نہیں، آپ کی حالت ہمیں معلوم نہیں. آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی بہت اچھی ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہے. اپنی پریشانی کو ہر شخص خود ہی جانتا ہے. یہ سکون جو ہے، سکون اور اطمینان، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے، اونلی تھرو دا ریممبرنس آف اللہ. قرآن کہتا ہے، قرآن. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں غلط بات نہیں ہو سکتی. اور پھر آج کل جو ہے ایک یہ بھی مزاج ہے کہ بھئی یہ تو ان کا انٹرپریٹیشن ہے. آج بہت جلدی شریعت کی ذمہ داری کو گردن سے اتارنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ علماء کا انٹرپریٹیشن ہے. دس از دا انٹرپریٹیشن آف دی علماء. یا اس سے بھی بلنٹ الفاظ میں دس از دا انٹرپریٹیشن آف دا ملاز. تو یہ تو ہم انٹرپریٹیشن بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف ترجمہ کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن، صرف ٹرانسلیشن. الا غور سے سنو، کان کھول کر سنو. بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تو عربی میں الا سے شروع کیا جاتا ہے. الا، اس کا مطلب ہے کہ الرٹ ہو جاؤ. آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر ہو رہا ہے تو اٹینشن چاہیے. اٹینشن حاصل کرنے کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے الا. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کی یاد سے. اور ذکر کا کیا معنی؟ ذکر کا معنی یہ کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں 24 گھنٹے اس طرح یاد رہیں
کہ ہر قدم پر ان کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں. اب مطلب کیا نکلا کہ دلوں کو سکون شریعت مطہرہ کی پابندی ہی سے ملتا ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ دلوں کو سکون شریعت کی پابندی ہی سے ملتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال سے مجھے سکون ملا، سیاست کی کوئی کرسی سے مجھے سکون ملا، عالم کے سرٹیفکیٹ مل جانے سے سکون مل گیا، کسی بڑی مسجد کے امام ہو جانے سے مجھے سکون مل گیا، کسی فیکٹری کا مالک ہو جانے سے مجھے سکون مل گیا. تو خیر میں بہت لمبی بات کرنا نہیں چاہتا. ہمارا یہ معمول ہے ہر جمعہ کی نماز کے بعد، کیونکہ جمعہ کے دن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہوتی ہے، تو ایک حدیث پڑھ کر اس کا مطلب بیان کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. کیوں بہت بڑا احسان ہے؟ کہ وہ اگر انتھک محنت اور کوشش نہ کرتے اور ہم تک دین نہ پہنچاتے تو دنیا کی کامیابی بھی ہمیں نہ ملتی اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں نہ ملتی. انہوں نے محنت کی، پورا دین ہم تک پہنچایا، تو اب ہمارے پاس وہ پورا دن موجود ہے. پورا دن. دیکھو یہ بات بار بار آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، میریکل ہے کہ 23 سال میں 23 ایئرز میں قیامت تک انسانوں کو جتنی ضرورت پیش آنے والی تھی وہ سب بیان کر کے تشریف لے گئے. آج کسی بھی جگہ پر مفتی کے پاس آپ چلے جائیے کہ میرا یہ سچویشن ہے، کیا حکم ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اس کا شریعت کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ کل آئیے میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا، یا وہ یہ کہے گا کہ میں کسی ہائر اتھارٹی کو پوچھ کر بتاؤں گا. دنیا میں یہ واحد مذہب ہے، واحد مذہب، ایک ہی مذہب کہ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر کوئی سوال پوچھو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. یہ دنیاوی معاملہ ہے، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. ہر جگہ پر وہ کہے گا فرض، واجب، سنت، ناجائز، حرام، مباح، نفل، اس کا حکم بیان کرے گا آپ کے سامنے ہر چیز کے بارے میں. یہ رومال پہننا کیا حکم ہے بھائی اس کا؟ یہ ٹوپی پہننا کیا حکم ہے اس کا؟ یہ ویسٹ کوٹ پہننا کیا حکم ہے اس کا؟ شرٹ پہننے کا کیا حکم ہے؟ ٹراؤزر پہننے کا کیا حکم ہے؟ گاڑی میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ گاڑی خریدنے کا کیا حکم ہے؟ ریسٹورنٹ کھولنے کا کیا حکم ہے؟ میں بینک میں کام کرنا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ بینک کا مینیجر بننا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے؟ تو کسی جگہ پر مفتی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دنیا کا کام ہے، دین اور دنیا الگ ہے. واحد مذہب، واحد دین اسلام جو انسان کے ہر مرحلے پر گائیڈنس کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا میریکل کہ 23 ایئرز میں 23 ایئرز میں. اور جو بھی مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ چلتے 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 قرآن تک جاتا ہے یا حدیث تک جاتا ہے. ہم لوگ لئی مین ہیں، ہم لوگوں نے ہماری پوری زندگی فیکٹری میں نکال دی، فیکٹری چلانے میں یا فیکٹری میں کام کرنے میں. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت سے نکلا ہے، حدیث کی کس آیت سے نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. جسے لوئر ہوتا ہے، لوئر تو شیلف پر بہت ساری قانون کی کتابیں ہوتی ہے پیچھے، مگر وہ ہمارے سامنے وہ قانون کی کتاب نہیں رکھتا کہ آئی ایم گائیڈنگ یو اکارڈنگ ٹو دس لو اینڈ اکارڈنگ ٹو دس لو اینڈ اکارڈنگ ٹو دس لو. وہ ہمیں فائنل فیصلہ سنا دیتا ہے کہ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو.
ہم کبھی پوچھتے ہیں اس کو کہ بھئی آپ جو مجھے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیز آر دا اسٹیپس یو نیڈ ٹو ٹیک, آئی وانٹ ٹو بی شیور کہ یو آر گائیڈنگ می کریکٹلی, پلیز ایکسپلین ٹو می. سارے ایکٹس نکالو, لوز نکالو. تو یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں لوئر پر بھی علماء سے زیادہ اعتماد ہے اور بھروسہ ہے. لوئر پر بھی ہمیں زیادہ بھروسہ ہے علماء کے بنسبت. لوئر پر ہمیں جتنا بھروسہ ہے اتنا علماء پر نہیں ہے. علماء کے بارے میں ہم خود نا یہ حدیث میں ایسا کہا ہے, قرآن میں ایسا کہا ہے. قرآن اور حدیث اس میں سے سارے پرنسپلز نکلے ہیں, فقہ کے پرنسپلز نکلے ہیں. ان پرنسپلز پر غور کر کر کے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. اب ہمارے زمانے میں انشورنس ہے, ابھی کہاں آپ کو قرآن اور حدیث میں انشورنس ملے گا؟ یہ فقہا کا کام ہے. فقہا کا کیا کام ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد رحمۃ اللہ علیہم یہ سب قرآن اور حدیث سے سارے انگریڈینٹس نکال کر گئے ہیں. سب انگریڈینٹس انہوں نے نکالے, اور وہ انگریڈینٹس مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. جیسے کچن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, وہ بیوی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کن چیزوں کو ساتھ ملائیں گے تو یہ ریسیپی بنے گی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں تو چپ چاپ گھر جا کر کے کھانا کھا لینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ وغیرہ نے سارے انگریڈینٹس نکال کر رکھ دیے ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں سے. کتنا بڑا کام کیا. اور پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے حضرات مفتیان کرام ہر دور میں آتے ہیں, اور وہ ہماری جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے, ہم جس چیز کو آرڈر کرتے ہیں, دارالافتاء میں جا کر آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے, تو وہ ان انگریڈینٹس کو ملا کر کے ہماری چیز ہمیں دے دیتے ہیں مفت میں. یہ ہمارے سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اور اگر کسی کو شوق ہی ہے تو بن جاؤ مولوی, 6 سال میں بنا دیں گے, آ جاؤ. پھر آپ بھی جو چاہے کہیں, آپ سیکھ لیں گے, اور پھر آپ جو کچھ کہیں گے ہم خاموش رہیں گے کہ بھئی شرعی حد میں رہ کر پرنسپلز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. مگر جب تک آپ عالم نہ ہو اس وقت تک آپ خاموش رہیے. علماء کے کام میں آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ہے. یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ایک حالت ہے کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کو دور لے جایا جا رہا ہے, اور اس میں بہت عجیب عجیب باتیں. آرتھوڈاکس اسلام, ماڈریٹ اسلام, ایکسٹریم اسلام. بھائی اسلام ایک ہی ہے, 1400 سال سے ایک ہی اسلام ہے, اور وہ شروع سے ماڈریٹ تھا, اور 1400 سال سے ماڈریٹ ہے, اور ماڈریٹ ہی رہے گا. اللہ نے بنایا ہے اسے ماڈریٹ. اور اس ماڈریٹ اسلام کی حفاظت میں بہت محنت ہوئی ہے, بہت محنت. ہر دور کے علماء نے ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے. صحابہ سب سے پہلی کڑی, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین, چین کے ساتھ چلتا ہے. اور سب کتابیں ہر زمانے کی, 14th سینچری کی, 13th سینچری کی, 12th سینچری کی, 11th سینچری کی, 10th سینچری کی, سب کتابیں موجود ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ ہوتی ہے. تو یہ ایکسٹریمزم کہاں سے آیا بیچ میں بتاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کرتے تھے کہ نہیں؟ تو اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا شریعت میں اہتمام کرنا ایکسٹریمزم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ ایکسٹریم تھے. اور صحابہ نے جس دین کو سمجھا تھا وہ ایکسٹریم نہیں تھا, وہ ماڈریٹ تھا. اس لیے کہ ہر ایک کی رعایت رکھی گئی ہے, ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے. بیوی کا خیال, بچوں کا خیال, ماں باپ کا خیال, اپنی ذات کا خیال. اس لیے میرے بھائیوں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے. صحابہ جتنے امپورٹنٹ ہیں, دین کو سمجھنے کے لیے علماء بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرسٹ لنک ہے, اور ہمارے زمانے کی علماء لاسٹ لنک ہے. یہاں سے کٹ گئے تو بھی دین گیا, اور وہاں سے کٹ گئے تو بھی دین گیا.
بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین دیوبند کے جو علماء ہیں، انہوں نے سنت، کتاب اللہ کے ساتھ بہت مضبوطی سے تعلق رکھا ہے. کامنٹریز ہیں ان کی حدیث کے اوپر، کامنٹریز ہیں ان کی تفسیر کے اوپر، اور ایسی کامنٹریز ہیں جو صرف انڈیا، پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے لوگ نہیں پڑھتے، عرب لوگ بھی پڑھتے ہیں. عرب لوگ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب اوجز المسالک لکھی موطا امام مالک کی شرح، اور اس وقت کے مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم کے پاس جب وہ گئی کتاب اور انہوں نے کھول کر کے دیکھی، اس وقت کے پوری دنیا کے مالکی مذہب کے سب سے بڑے عالم، پوری دنیا کے مالکی مذہب کے سب سے بڑے عالم، جب ان کے ہاتھ میں وہ کتاب گئی، انہوں نے اس کو دیکھی، تو ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ مالکی مذہب کا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم دنیا میں ہے اور مجھے پتا نہیں. مالکی مذہب کا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اور مجھے پتا نہیں. اس شخص نے وہ باتیں لکھی جو مجھے بھی معلوم نہیں. تو شیخ الحدیث صاحب کو مالکی مذہب پر اتنا عبور تھا تو حنفی مذہب پر کتنا عبور ہوگا. موطا امام مالک کی شرح لکھی اور گئی مدینہ منورہ، اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم نے اسے آنکھوں سے لگایا. عرب عجم سب کے یہاں مقبول رہے ہیں ہمارے اکابر بزرگان دین. یہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اونٹ جو ہے، اونٹ جب تک لیسٹر کی گلیوں میں چکر لگاتا رہے گا اسے ایسا ہوگا کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اسے اپنی حیثیت کب معلوم ہوگی؟ جب اس کو کسی پہاڑ اور ماؤنٹن کے پاس لے جائیں گے. ہم سب اونٹ ہیں، اونٹ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جیسا ہوشیار کوئی نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی کا پہاڑ دیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے اور ان کے پاس کتنا علم تھا. اگر عالم ہوئے بغیر ان کی کتابوں کو پڑھے تو ان کی اکثر کتابیں تو ایسی ہے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے. اعلیٰ درجے کے اکیڈمکس تھے وہ، قرآن اور حدیث پر پورا عبور. تو خیر عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک ایک کر کے جمع نہ کرتے اور ہم تک نہ پہنچاتے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہ ہوتی. اور میں نے کیا کہا کہ 23 ایئرز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین سمجھایا. یہ تو معجزہ ہے. مگر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کا بہت بڑا کمال ہے کہ 23 ایئرز میں سب چیزوں کو انہوں نے سیکھ لیا. اگر ہمارے جیسے ہوتے کہ ایک بات کو پوری زندگی بیان کرنی پڑتی، کہتے کہ مسجد میں شور مت کرو. ہر مسجد میں ائمہ بیچارے اعلان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، مگر آپ حضرات عمل کر کے دیتے ہیں. 20 سال 25 سال 30 سال سے ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ بھئی مسجد کے ماحول کا خیال رکھو، مسجد میں شور مت کرو. مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں، سمجھا کر بھی کہتے ہیں، ڈانٹ کر بھی کہتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں. عمل کر کے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اگر صحابہ بھی اسی طرح ضدی ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری زندگی ایک ہی سبق پڑھاتے رہتے. مگر کمال ان کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک بات سیکھ لی، آگے نیکسٹ لیسن. اس کو اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. 23 ایئرز میں پورا دین سیکھ لیا انہوں نے. یہ ان کا کمال تھا، شوق تھا ان کا. اور پھر صحابہ نے جتنی محنت سے دین کو سیکھا، علماء نے بھی اتنی ہی محنت سے سیکھا ہے. ہمارے لیے میرے بھائیوں دور دور سے علماء کی حالت کو دیکھنا بہت آسان ہے. وہ کتنی جفا کشی کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کن کن حالات میں وہ پڑھتے ہیں. وہ جب واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ابھی اب اتنی قربانی تو نہیں دیتے، مگر ہمارے زمانے اور ہمارے ماحول کے اعتبار سے جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں بہت قربانی دیتے ہیں، بہت قربانی دیتے ہیں. اور پچھلے زمانے کی قربانیوں کا تو کوئی، تو ہر دور میں اللہ نے نہ بجھنے والی پیاس
انکوینچنگ تھرسٹ رکھی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کرتے رہے اور ہم تک پہنچے. تو یہ حضرت امیہ ابن مخشی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے اس کو. فلم یسم اللہ، مگر کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ادا ہو گئی. کھانے سے پہلے صرف آپ نے کہا بسم اللہ، اس سے بھی سنت ادا ہو گئی. مگر سب سے افضل کیا ہے؟ بسم اللہ وبرکت اللہ. بسم اللہ وبرکت اللہ، یہ سب سے افضل. کھانے سے پہلے بسم اللہ. بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور بسم اللہ پڑھے بغیر ہی شروع کر دیا تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. اس لیے بیچ میں اگر یاد آ جاوے کہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں تو پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. شروع میں بھی اسی کا نام ہے، آخر میں بھی اسی کا نام ہے، بیچ میں بھی اسی کا نام ہے. تو پھر اس کی برکت سے وہ شیطان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے ایک لقمہ باقی رہ گیا. ایک لقمہ باقی رہ گیا. جب اس نے اس لقمے کو اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو اسے خیال آ گیا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ. جب اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی. اور پھر ہنسنے کی وجہ بیان فرمائی کہ شیطان اس کے ساتھ برابر کھا رہا تھا. اس نے جب کھانا شروع کیا بسم اللہ کے بغیر تو شیطان نے بھی شروع کر دیا. فلما ذکر اسم اللہ، فلما ذکر اسم اللہ، جب اس شخص نے اللہ کا نام لیا، استقاء ما فی بطنہ، تو جو کچھ اس نے اپنے پیٹ میں بھرا تھا وہ سب قے کر دی. تو اس کی اس بری حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ چور جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا کھانے میں، مگر جیسے ہی بسم اللہ کی روک اس پر آئی تو جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا وہ سب کچھ درا کا دھرا رہ گیا. تو اس سے امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر بھول جاوے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں. میرے بھائیو دیکھو، دو باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں بہت مختصر. ایک بات تو یہ کہ ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. دروازہ کھولو تو بسم اللہ، دروازہ بند کرو بسم اللہ، کپڑا پہننا شروع کرو بسم اللہ، کسی کو کوئی چیز دو بسم اللہ، کسی سے کوئی چیز لو بسم اللہ، پیسے رکھو بسم اللہ، ہر کام بسم اللہ سے. اس کی بہت برکتیں ہوں گی، بہت برکتیں ہوں گی. ایک یہ بھی اس وقت مصیبت ہے نا کہ فرض اور واجب کا خیال رکھو، سنت، مستحب، نفل اور حرام سے بچنے کا اہتمام کرو. مکروہ، خلاف اولا. تو شریعت نے یہ ساری چیزیں سکھائی کیوں تھی بھائی؟ اگر یہ کرنی ہی نہیں تھی اور مکروہ سے بچنا ہی نہیں تھا کسی وقت بھی، تو یہ سب شریعت نے ہمیں سکھائی کیوں ہے؟ شریعت وہی چیز ہمیں سکھا کر کے چھوڑ دیتی. یہ مستحب اور نفل جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے روحانی اسٹیمنا ملتا ہے، روحانی طاقت ملتی ہے، روحانی اسٹیمنا، روحانی طاقت. اور جب یہ اسٹیمنا ملتا ہے تو پھر وہ فرض اور واجب کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ حرام سے بچنا ایزی ہو جاتا ہے. اس سے چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے بھی کرو مگر چھوٹے چھوٹے بھی کرو. اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، اسپرچولی آدمی فٹ بنتا ہے اس سے.
تو ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. اور دوسرا، ہر کام کو کرنے سے پہلے کی جو مسنون دعا ہے اس مسنون دعا کو پڑھنے کا بھی معمول بناؤ. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک. اور ہمیں جو یاد ہو گئی ہیں بس وہی ہے، اور بھی سیکھو، آگے اور بھی سیکھو، اور بھی سیکھو. نئی نئی دعائیں سیکھنی چاہیے. ہفتے میں ایک سیکھو، فورٹ نائٹ میں ایک سیکھو، 4 ویکس میں ایک سیکھو، مہینے میں ایک سیکھو اور اس پر عمل کرو. اس کی بھی بہت برکتیں ہیں، بہت برکتیں. اور یہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہے اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان میں عبادتیں خوب کرنی چاہیے، عام دنوں سے زیادہ کر دینی چاہیے. اس میں تیسرا کلمہ خوب پڑھنا چاہیے. قربانی جن لوگوں پر واجب ہے انہیں کرنی چاہیے، اور واجب کے علاوہ اور نفل بھی کرنی چاہیے. دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنی چاہیے، اور یہاں پر بھی ایک آدھ قربانی کرنی چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت کھانے کو ملے. گھر میں بچوں کو بھی سمجھ میں آوے کہ قربانی کیا چیز ہے. تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 9 دن ہے، ان 9 دنوں میں سب سے افضل روزہ عرفہ کا ہے. مگر 9 دن جو ہے، 9 کے 9 دن کی فضیلت یہ ہے کہ جو 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور ان 9 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. تو ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کی طرف سے 10 days of ذوالحجہ نام کا ایک لیفلیٹ بھی چھپ گیا ہے، باہر مل جائے گا آپ کو. اسے اپنے ساتھ لے جائیں، دوسرے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور اس کا ایک ماحول بنائیں کہ جیسے رمضان کا اہتمام ہوتا ہے اور دوسری مبارک راتوں کا، مبارک دنوں کا اہتمام ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، حدیث کی محبت عطا فرماوے، علم کی محبت عطا فرماوے، علماء کی محبت عطا فرماوے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، دین پر اللہ چلائے، مسلمانوں کی خدمت کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی خدمت کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں امن کو عام فرمائے، اور پیس کو عام فرمائے، شانتی کو عام فرمائے. ہمارے اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ افتراق، انتشار کو دور رکھے، اور سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت عطا فرماوے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلموں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرماوے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے. دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرماوے، الفت والی زندگی عطا فرماوے. دونوں خاندانوں کے لیے انہیں بھی اور ان کی آنے والی نسل کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.